إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس اجلاس کی شروع میں جو قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی ان میں ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لانے والے ہیں خلافت کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں میں خلافت کیا اور اس خلافت کے ذریعے سے اس خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مضبوط کرے گا، اس کو تمکنت بخشے گا اور ان کے خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے گا اور اس خلافت کی برکت سے جو خلافت کو ماننے والے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنے والے ہوں گے اور خلافت کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ شرک کا کلا کما کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو اس خلافت کا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق قائم کرے گا اس کا انکار کر دے اور اس کو قبول نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا شمار فاسقوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فاسق ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی اور یہ تاکیدی حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر خلافت قائم ہو جائے اور تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو دیکھ لو تو آپ نے فرمایا کہ اس خلیفہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جائے، تمہارے جسم کو تار تار کر دیا جائے، تمہارے جسم کو نوچ دیا جائے اور تمہارا مال چھین لیا جائے اور تمہیں تمہاری تمام مرادوں سے محروم کر دیا جائے، یعنی جس قسم کے بھی نتائج تمہیں بھگتنے پڑے، جس قسم کی مشکلات اور ابتلاؤں سے تمہیں گزرنا پڑے، ان ابتلاؤں اور ان آزمائشوں سے گزر جانا، لیکن خلافت کا دامن نہ چھوڑنا اور خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا کہ خلافت کے ساتھ کیسے وابستہ ہے، بڑی ہی عمدہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خلافت کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ، ایسے وابستہ ہو جاؤ جیسے انجن کے ساتھ ٹرین کے ڈبے لگے ہوتے ہیں، وہ جڑے ہوتے ہیں۔ اب جو ٹرین کے ڈبے انجن کے ساتھ جڑے نہیں رہتے وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، منزل تک وہی ڈبے پہنچتے ہیں جو انجن کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اور خاص طور پہ روحانی لحاظ سے ہم ترقی کریں، ہمارا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے، ہم خدا تعالیٰ سے محبت کرنے لگے اور خدا ہم سے محبت کرنے لگے، یہ ہماری منزل ہے۔ اور اس منظر کو اگر ہم نے پانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے آسان رستہ مہیا کر دیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اس لحاظ سے ہم سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جو خلافت الی منہاج نبوت قائم ہوئی، جو خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، اس خلافت کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نے بیعت کی۔ اس لحاظ سے ہم بڑے ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہے جو خلافت کی، جو بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وابستہ کر دیا ہے، جیسا کہ مربی صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ ہم کس قدر اس خلافت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات مثال آپ نے دے کے ہمیں سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو خلافت کے ہاتھ میں ایسے دے دو، یہ فکرہ سننے والا ہے کہ تم اپنے آپ کو خلافت کے ہاتھ میں ایسے دے دو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں، جیسے ایک مردہ شخص لاش جو ہے غسل کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو لاش کو غسل دے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے تمہارا جو جسم ہے، تمہاری جو جان ہے، تمہاری جو روح ہے، یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور خلیفہ وقت کی آواز پر تم اٹھو اور خلیفہ وقت کی آواز میں تم بیٹھو۔ جب کہے اٹھ جاؤ اس وقت اٹھ جاؤ، جب کہے بیٹھ جاؤ اس وقت بیٹھ جاؤ۔ خلافت کی اطاعت کرو، خلافت سے پیار کرو، کیونکہ یہ جو خلیفہ ہے یہ اس کا کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، یہ روحانی منصب ہے، یہ روحانی مقام ہے، اور خلیفہ خدا بناتا ہے، خلیفہ خود نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خلافت کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ خلیفہ میں بناتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ اور اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا یا ان میں سے خلیفہ بنائے گا۔ تو جب خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلافت اس کی قائم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تائید و نصرت کرتا ہے، اپنی روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ وہ خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، وہ خدا اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، وہ خدا اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور وہ خدا اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس خلیفہ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، بعض اوقات وہ الفاظ بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ وقت کے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں، اس زبان میں خدا بول رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت۔ اس لیے ہماری جو روحانی ترقیات، جتنی بھی ترقیات، اس کا راز اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ ہم خلافت کے ساتھ جڑ جائیں، خلافت کے ساتھ وابستہ ہو۔ سر ظفر اللہ خان صاحب کو کون نہیں جانتا، سارے ان سے واقف ہیں۔ روحانی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی جب فوت ہوئے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں سے ایک کلمہ، بہت بڑی بات۔ عیسائی اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ کہا، وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو بھی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں سے ایک کلمہ۔ دنیاوی لحاظ سے آپ کا کیا مقام تھا؟ جو متحدہ انڈیا تھا
जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, वासराय की जो कौंसिल थी, उसकी जो कैबिनेट थी, उसके मेंबर थे, मुत्तहिदा इंडिया के वजीर थे, वफाकी अदालत जो इंडिया की थी उस वक्त, उसके जज थे। पाकिस्तान जब बना तो वो वजीर खारजा, फिर यूएनओ में पाकिस्तान के नुमाइंदा, फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जज और उसके प्रेसिडेंट। यानी दुनियावी लिहाज से जो मुकाम किसी का हो सकता था, जो उसको इस दुनिया में मिल सकता था, अल्लाह ताला के फजल के साथ वो सारे जो तरक्कियात हैं वो आपने हासिल की। तो एक दफा एक सहाफी उनके पास आया और सहाफी ने उनसे सवाल किया। उसने कहा कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आपने दुनियावी लिहाज से बड़ी तरक्कियात की हैं, बड़ी तरक्की की है, और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत इनाम किए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, उनमें से सबसे बड़ी नेमत क्या है जो अल्लाह ताला ने आपको? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी नेमत जो खुदा ताला ने मुझे दी है वो ये है कि मुझे ज़माने के इमाम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मानने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी, और आपके हाथ में बैत करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मुस्तफा साबिर साहब ने आपसे सवाल किया, यही सवाल किया कि आपने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, इन कामयाबियों के पीछे राज क्या है? तो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बेसाख्ता फौरी तौर पे ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन कामयाबियों के पीछे राज ये है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई रिमेन ओबीडियंट टू खुदा, कि मैं सारी जिंदगी मैं खिलाफत का मुती रहा, मैं खिलाफत का गुलाम रहा। दरबार खिलाफत से जो भी फैसला आया, जो भी बात आई, मैंने उस पर लब्बैक कही है और समीना व अताना का मुजाहिरा किया। अब देखिए कि जो मैं कह रहा हूं ना कि हमारी जो तरक्कियात, अब देखिए जब खुदा का खलीफा है, जिसको खुदा ने खलीफा बनाया, जो खुदा की जुबान से बोलता है, जिसकी खुदा दुआएं सुनता है। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर खलीफा वक्त की खुदा दुआएं नहीं सुनेगा तो उसके अपने इंतखाब के ऊपर एतराज आएगा कि खलीफा तो बना दिया, और मुरब्बी साहब की तकरीर में आपने सुन लिया कि खलीफा वक्त इस सरजमीन के ऊपर खुदा ताला का सबसे प्यारा बंदा, सबसे मुकर्रम बंदा और खुदा का नुमाइंदा है जो इस सरजमीन